کا کافی بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ شرکت نہ کر سکے، لہٰذا سبھی مومنین سے التماس ہے کہ ان کی اچھی صحت کے لیے دعا کریں تاکہ آئندہ سال اپنے مخصوص انداز میں وہ آپ کے سامنے تقریر پیش کرنے کا شرف حاصل کر سکے۔ فاتحہ۔ فرشتوں کے یہاں آج بھی ہم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ 1400 سال پہلے پاران کی چوٹی سے جو اسلام کا نعرہ بلند ہوا تھا، محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ نے اس اسلام کی تبلیغ کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھائیں، اس اسلام کی تبلیغ کے لیے کتنی اذیتوں کا سامنا کیا۔ یہ وہ اسلام جو حقانیت کا پیغام سنا رہا تھا، یہ وہ اسلام جو قل ہو اللہ کا نعرہ بلند کر رہا تھا، یہ وہ اسلام جو جیو اور جینے کا پیغام دے رہا تھا، یہ وہ اسلام جو شروع ہوا آدم سے اور مکمل ہوا علی کی ہدایت پر۔ آدم آئے مگر اسلام مکمل نہ ہوا، نوح آئے مگر اسلام مکمل نہ ہوا، ابراہیم نے آگ کو گلزار بنا دیا، اسلام مکمل نہ ہوا، شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں نہ داخل ہو سکا، اسلام مکمل نہ ہوا، فرعون کا نام دنیا سے ملا، اسلام مکمل نہ ہوا، عیسیٰ سوری پر چڑھے، کامیاب ہوئے، آسمان پر ملا لیا، اسلام مکمل نہ ہوا، محمد کی صداقت کا ڈنکا بجا، اسلام مکمل نہ ہوا، ابو سفیان کا نام دنیا سے مٹا، اسلام مکمل نہ ہوا، غدیر قوم میں لوگوں نے جمع ہونا شروع کیا، اسلام مکمل نہ ہوا، گداؤں کا منبر بنا، اسلام مکمل نہ ہوا، رسول نے کو اپنی پشت مبارک پہ بیٹھایا، اسلام مکمل نہ ہوا، رسول نے من کنت مولا کہا، اسلام مکمل نہ ہوا، رسول نے صحابہ علی مولا کہا، آسمانوں سے آواز آئی، خدا کا دین اسلام آج مکمل ہوا، دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، بس وہ وقت آ جائے کہ جب خدا اس زمانے سے گزر گئے، علی کی شہادت ہو گئی، حسن کے شہید ہونے کے بعد یہ وہی وقت تھا جب دین اسلام میں تبدیلیاں ہو گئی، جمعے کی نماز بدھ کے روز پڑھائے جانے لگے، عبادت گاہوں میں جانوروں کے استبل بنائے جا رہے، وہ یہ وہی وقت تھا کہ اسلام کا وقت تھا، اسلام آواز دے رہا تھا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو مجھے بچا لے، وہ حسین آگے بڑھے، اے اسلام تو نہ گھبرا، تیری نصرت کے لیے ابھی حسین کافی، اے اسلام تو نہ پریشان ہو، تجھے بچانے کے لیے ابھی حسین کافی، اے اسلام تجھے کیا چاہیے، تیرے حسن و جمال کے لیے قاسم کا لاشا شامل ہے، اے اسلام تیری سرخروری کے لیے علی اصغر کا گلا چھپ جائے گا، اے اسلام تیری جوانی کے لیے علی اکبر سینے پہ برچی کا پھل پائے گا، اے اسلام تیرے بازوؤں کے لیے عباس کے شان قلم ہوں گے، اے اسلام قیامت ہو گئی،
تیرے پردے کے لیے زینب اپنی چادر دے دی۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین اسلام کو وعدہ و تسلی دیتے ہوئے، حقانیت کا پرچم لہراتے ہوئے، بیعت یزید کو کچلتے ہوئے، جیو اور جینے دے کا پیغام کہتے ہوئے سرزمین مدینہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ حسین کس انداز سے اس قافلے کو لے گئے، یہ طولانی سفر، یہ تیز دھوپ، بچے بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، حسین کس انداز سے مدینے سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے کہ قافلے صبر کے جب دھوپ میں چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، داغستان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے، اور تشنب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے کہ دشت میں آپیں کوثر کی روانی سے حسین، اور کشت انسان پہ برستا ہوا پانی سے حسین۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو حسین باری کربلا ہوا، قیام حسینی فرات کے سامنے لگا، دن ڈھلتا گیا، ظلم بڑھتا گیا، اب وہ تاریخ آئی جب قیام حسین فرات سے ہٹائے گئے۔ آج کی نگاہیں یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جن خیموں کو عباس نے لگایا تھا آج انہیں ہٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اور کس وہ شب آتی کہ جب ہمیں حسین پہ حملہ ہوا گیا، حسین پوچھتے عباس یہ حملہ کیسا؟ کافا جنگ کا حق بن گیا۔ حسین کہتے عباس جاؤ ان سے ایک شخص کی مہلت لے لے۔ اب 2 علمدار سفیر صلح بن کے ایک شخص کی ملی، یہ وہ شخص جو شب آخر بھی ہے، شب عاشورہ بھی ہے، شب رخصت بھی ہے، شب شہادت بھی ہے۔ حسین ہر خیمے کا جائزہ، ایک بار لیلا کے خیمے میں آئے تو دیکھا لیلا علی اکبر کے سرانے ایک شمع جلائے ہوئے، یہ صوبے علی اکبر سوار نہیں ہے۔ رباب کے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ رباب علی اکبر کو جھولا جلا رہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ حسین کی نگاہ جب علی اکبر کے گلے پہ پڑی ہوگی تو وہ منظر سامنے آ گیا ہوگا۔ جب حسین زینب کے خیمے میں آئے تو دیکھا زینب ہاتھوں کو پھیلائے دعا کر رہے ہیں کہ خیمے میں آ کے شاہ نے دیکھا حرم کا حال، چہرے کے پر اور کھلے تھے سروں کے بال، زینب دعا یہ کرتی اے رب ذوالجلال بچ جائے اس فساد سے خیر النساء کا لال، بانو میں ایک نام کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے۔ بس صبح حسین نے آج انداز بدلا، اب تک ان کو یہ اور ہوتا تھا، آج ہم شکل پیغمبر اکبر کو حکم دے رہے بیٹا آج تم آزاد ہو۔ ادھر علی اکبر میں رہ گئے، محمد نے آزاد دی، ادھر دھول کے مقدر کا سویرا ہوا۔ اکبر نے اپنی خیر میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ارے الہ اس آزان کو صبح قیامت تک سلام کر۔ بس ارباب اعضا نماز ہوئی، تیروں کی بارشیں نمازیوں کے خون سے سجادہ سرخ ہو چکا ہے۔ یہ حمرہ اللہ ہے جہاں 45 شہداء ایک ساتھ شہید ہو گئے۔ بس ارباب اعضا اے اہل اعضا اشکوں کی حاجت کبھی ہوگی،
تصویر علم دیکھ کے رفت بھی ہوگی، گہوارِ اصغر کی زیارت بھی ہوگی، تابوت جو نکلیں گے قیامت بھی ہوگی، کہ تابوت کے ہمراہ ہماری بھی رہے گی، خاتون قیامت کی سواری بھی رہے گی۔ بس اب تو وقت آ گیا کہ حسین سے ایک باوفا رخصت ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے کون؟ مسلم بن عوف، رسول خدا کے صحابی، عالم دین، حدیثوں کے راوی، اپنے زمانے کے بہادر، عابد شب زندہ دار، تہجد گزار، اصحاب امام حسین میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ روز عاشور عمرو بن الحجاج نے میمنہ کی فوج میں ان کے ساتھ جنگ لشکر حسینی پہ حملہ کیا۔ اس جنگ میں جناب مسلم کی شہادت ہو گئی۔ آخری میں جناب حبیب کے مظاہر سے امام کی نصرت کے ساتھ قدم رہنے کی وصیت کی۔ اب کون؟ عبداللہ بن نمیر قرظی، آپ حضرت علی کے صحابی تھے۔ ان کی کنیت ابو الفہد تھی۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے قتل کے بعد جب ان کی زوجہ آپ کے سرانے پہنچی تو ظالموں نے ان کی زوجہ کو بھی قتل کر دیا۔ اب حسین کی مظلومیت دیکھیے، حقانیت دیکھیے۔ اب کون؟ وحد کلبی، آپ مسلمان نہیں ہیں، قرآن پہ ایمان نہیں، رسول پہ ایمان نہیں، عیسائی ہیں، نصرانی ہیں۔ یہ مظلومیت حسین، یہ حقانیت حسین، یہ تحفہ الہی ہے۔ یہ کربلا کے منظر سے جا رہے ہیں، 18 دنوں کی بیاہی ہے، ماں بھی ہے۔ ماں کہتی ہے بہن جاؤ حسین پہ اپنی جان قربان کر دو۔ آپ کی شہادت کے بعد ظالموں نے بہن کے سر کو ماں کی طرف پھینکا۔ ماں کی ممتا کاٹی، سر کو ہاتھ میں لیا، چوما، پھر دشمنوں کی طرف پھینک دیا اور کہا کہ جو ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ اس دور کی اپنی سب سے بڑی اکثریت جو تھی وہ 72 کی تھی، جو حسین کے ساتھ کربلا ہے۔ اب کون؟ برید بن فضیل حمدانی، آپ حضرت علی کے اصحاب میں تھے، حافظ قرآن، میدان جنگ میں کعب بن جابر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حسین اس دور کی سب سے بڑی حق کی اکثریت اپنے ساتھ لائے تھے۔ اب نو مجاہد صاحب، آپ امام حسین کی کنی حسینہ کے بدمش تھے، مدینے سے امام کے ساتھ اپنی ماں کے ہمراہ کربلا آئے اور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ حسین کیسے کیسے باوفا اپنے ساتھ لائے۔ حسین ایک باوفا کو جنگ کی اجازت دے رہے۔ اب حسین سے کون جدا ہو رہا ہے؟ عمرو بن خالد کوفی، اشراف کوفہ میں سے تھے، سچے محبان اہل بیت، دشمن حضرت مسلم بن عقیل کی نصرت کو نکلے۔ بعد میں امام حسین عراق کے حدود میں پہنچے تو یہ اپنے غلام اور 3 ساتھیوں کے ساتھ امام کی خدمت میں پہنچے۔ روز عاشوراء امام کی نصرت کرتے ہوئے اپنے شہادت نوش فرمایا۔ یزید بن زیاد ابو شہاب کندی کوفے کے شریف شیعہ میں تھے، بہادر، جنگ آزما، بہت بڑے تیر انداز، 5 دشمنوں کو تیر سے ہلاک کیا۔ اس کے بعد تلوار پر میدان جنگ میں آئے، امام کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ حسین کیسے کیسے باوفا، کیسے کیسے بہادر، اپنے ساتھ
सरजमीन करबला पर आए। हुसैन पर रो लीजिए। अब कौन मुजमा इब्न अब्दुल्ला मुजही, आप हजरत अली के सहाबी थे और जंग सिफ़ीन में शरीफ थे। कूफे से आकर इमाम की खिदमत में हाजिर हुए और इमाम की नुसरत करते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। जुनादा बिन हारिस सलमानी, आप कूफे के बाशिंदे मशहूर शियों में से थे। रसूल अल्लाह का ज़माना देखे हुए हजरत अली के साथ जंग सिफ़ीन में जिहाद किया। आप हजरत मुस्लिम के साथ जिहाद में शरीक थे। रोज़े आशूरा इमाम की नुसरत करते हुए जाम शहादत नोश फरमाया। जुंदब बिन हुज़्र किंदी, कूफे के मुमताज़ शिया, हजरत अली के सहाबी, जंग सिफ़ीन में किन्ना और माजवा की फौज के अफसर थे। रोज़े आशूर जंग के शुरुआती हिस्से में इमाम की नुसरत करते हुए शहीद हुए। अब कौन उमैया बिन साद ताई, हजरत अली के सहाबी और जंग सिफ़ीन में शरीक हो गए कार नुमाया अंजाम दिया। करबला में इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए और रोज़े आशूर हमले ऊला में शहीद हुए। जबला बिन अली निशबानी, कूफे के बाशिंदे बहादुर शुजा, हजरत अली के सहाबी, जंग सिफ़ीन में शरीक हुए। रोज़े आशूर हमले ऊला में शहीद होते हैं। हुसैन से ये भी जुदा होते हैं। हुसैन का भी लाशा ख़ैबर में लाते हैं। जुनादा बिन काब बिन हारिस, आप इमाम हुसैन के हमरा मक्के से अपने मुतल्लक़ीन के साथ करबला आए और इमाम की नुसरत में रोज़े आशूरा हमले ऊला में शहीद होते हैं। हारिस बिन मुल्क़ैस किंदी, आपका शुमार बहादुरों, आबिदों, साहिब में था। करबला में उम्र साहब की फौज में दाखिल होकर करबला पहुँचते हैं, लेकिन सुलह के इम्कानात खत्म हो जाने के बाद इमाम की नुसरत के लिए आपके लश्कर में शामिल हुए और रोज़े आशूरा हमले ऊला में शहीद होते हैं। हारिस बिन निहान, आपके वारिस जनाब निहान रसूलुल्लाह के चचा हमजा के गुलाम थे। ये खुद हजरत अली के सहाबी होने का शरफ रखते हैं और इनके बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन की खिदमत में रहे। इमाम हुसैन के साथ मदीने से आए और रोज़े आशूर हमले ऊला में शहीद होते हैं। हदीसों के रावी इमाम नुसरत में रोज़े आशूरा हमले ऊला में शहीद होते हैं। अब कौन हुसैन से रुखसत ले रहा है? हलाल बिन अम्र यज़दी हजरत अली के असहाब में थे। मौला की खिलाफत के ज़माने में कूफे में पुलिस अफसर पे थे। करबला के मैदान में उमर साहब की फौज के साथ आए। सुलह की कोशिशें नाकाम होने के बाद लश्कर में शामिल हुए और इमाम की नुसरत में रोज़े आशूरा हमले ऊला में शहीद होकर जाम में शहादत नोश फरमाया। हुसैन से ये भी जुदा हो गए। हुसैन इनका भी मातम कर चुके। ज़ाहिर बिन अम्र किंदी, आप रसूल के असहाब में से थे। हदीसों के रावी, बैअत रिज़वान का शरफ हासिल था। साथ ही जंग खैबर में शहीद हुए और बहुत बहादुर आलिम दीन मुहिब्ब अहले बैत मक्के से इमाम के साथ करबला आए और रोज़े आशूर हमले ऊला में शहीद होते हैं। सवार बिन अबी उमैर नईमी, आलिम दीन, हदीसों के रावी, सुलह की गुफ्तगू के दौरान करबला आए और रोज़े आशूर हमले ऊला में सख्त जख्मी हो गए और जाम शहादत नोश फरमाते हैं। शबीब बिन अब्दुल्ला, आप हारिस बिन सरीद गुलाम और रसूल खुदा और हजरत अली
جنگ جمل و نہروان اور صفین کی جنگوں میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہے۔ رات میں اپنے آقا دادا کے ساتھ خدمت میں آئے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ شبیب بن عبداللہ لشکری آپ حضرت علی کے صحابی اور مولا کے ساتھ جمل، صفین اور نہروان کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ امام حسین کے ساتھ مدینے سے کربلا آئے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید پر جام شہادت کا نوش فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب حسین سے کون نصرت آخر کو آ رہا ہے؟ عبدالرحمن خدا کے صحابی، حدیث غدیر کے راوی اور شاہد تھے، حضرت علی کی مخصوص شاگردوں میں تھے، حافظ قرآن، عالم دین۔ امام حسین کے ساتھ مکے سے کربلا تشریف لائے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ یہ وفادار بھی حسین سے جدا ہو گیا۔ عبدالرحمن بن عبداللہ ربی، آپ معزز، بہادر اور جنگ آزما، جناب مسلم کے ساتھ کوفے آ گئے اور ان کی شہادت کے بعد اسی طرح امام کی نصرت کے لیے کربلا پہنچے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ حسین سے ایک ایک وفا دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے۔ حسین ایک ایک کی لاش میں ملا رہے ہیں اور ایک ایک کی لاش پہ ماتم کر رہے ہیں۔ عمار بن ابی سلامہ دلانی، آپ کے رسول خدا کا زمانہ دیکھا تھا، حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل، صفین اور نہروانوں کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ کربلا میں امام کی نصرت کے لیے روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں اور جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ قاسم بن زہیر دغلوی، یہ اور ان کے دونوں بھائی حضرت علی کے اصحاب میں تھے، آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے۔ جب امام حسین حجاز واپس آ گئے تو یہ کوفے سے تشریف لائے اور کربلا میں امام کی نصرت میں حملہ اولا میں شہید ہو کر اپنی جان دے دی۔ قردوس بن زہیر دغلوی، یہ قاسم بن زہیر کے بھائی اور حضرت علی کے صحابی تھے، بھائی کے ساتھ امام کی نصرت کے لیے کربلا آئے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ لیجئے حسین سے یہ بھی جدا ہو گئے۔ اب کون حسین سے وفادار آخری نصرت کے لیے آ رہا ہے؟ مسعود بن حجاج التیمی، آپ کوفے میں حضرت علی کے مشہور شیعہ بہادر، آپ نے اپنے فرزند عبدالرحمن کے ساتھ عمر سات کی فوج میں شامل ہو کر کربلا پہنچنے کا شرف حاصل کیا۔ 7ویں محرم کو امام کی خدمت میں سلام حاضر کیا اور پھر حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں اور جام شہادت کو نوش فرمایا۔ مسلم بن کثیر صدفی، آپ نے رسول خدا کا زمانہ دیکھا، جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے، جہاں پنڈلی پر ایک تیر لگا جس سے آپ لنگڑا کر چلتے تھے۔ امام کی نصرت کے لیے کربلا آئے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہادت نوش فرمائی۔ مسعود بن زہیر دغلوی، آپ اپنے دو بھائی قاسم اور قردوس کے ساتھ حضرت علی کی محبت میں مختلف لڑائیوں میں شریک ہوئے اور کربلا میں امام کی نصرت کے لیے روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ کنانہ بن عتیق دغلوی، آپ کوفے کے رہنے والے انتہائی بہادر، عابد، زاہد اور حافظ قرآن تھے۔ لڑائی چلنے سے پہلے میدان کربلا میں امام کی خدمت میں آئے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ نعمان بن عمرو ازدی، کوفے کے رہنے والے حضرت علی کے اصحاب میں تھے، جنگ صفین میں شرکت فرمائی۔ اپنے بھائی حلال بن عمرو کے ساتھ کربلا میں عمر سات کی فوج کے شامل ہو کر آئے۔ صلح کی شرطیں رد ہونے کے بعد امام کے ساتھ ہو گئے اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ نعیم بن عجلان انصاری، آپ اور آپ کے دو بھائی حضرت علی کے اصحاب میں تھے، جنگ صفین میں کار نمایاں انجام دیا۔ تینوں بھائی انتہائی بہادر اور شاعر تھے۔ نعمان حضرت علی کے خلافت میں بحرین کے حاکم تھے۔
حضرت علی کے بعد کوفے میں رہنے لگے اور وہاں سے کسی طرح امام حسین کی نصرت کے لیے کربلا آئے اور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ آزاداروں، اب ایک بچہ ہے، یہ کربلا کی مائیں ہیں کہ جو چاہتی ہے جلد سے جلد ان کا بچہ حسین پہ قربان ہو جائے۔ عمرو بن جنادہ بن کعب، آپ نے اپنے والد جناب جنادہ کی شہادت کے بعد ماں کی ہدایت پر امام کی خدمت میں آ کے جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام نے یہ کہہ کے اجازت نہ دی کہ ان کی ماں کے لیے اس کے باپ کا غم کافی ہے۔ یہ سن کر بچے نے عرض کیا، آقا میری ماں نے ہی مجھے جنگی لباس پہنا کر بھیجا ہے۔ الغرض اجازت حاصل کر کے بچہ میدان میں آیا اور لڑ کر شہید ہوا۔ کسی بے رحم نے بچے کا سر کاٹ کے فوج حسینی کی طرف پھینک دیا۔ شیر دل ماں نے سر کو اٹھایا، چوما اور شاباشی دی اور سر کو دشمن کی فوج کی طرف پھینک دیا۔ اب کون؟ بچپن کے دوست حبیب بن مظاہر۔ اللہ اکبر۔ امام نے کسی کو خط لکھ کے نہیں بھجایا۔ یہ تنہا شرف حبیب بن مظاہر کو حاصل تھا کہ امام نے انہیں خط لکھ کے بلایا۔ جب روز عاشور حبیب بن مظاہر آتے ہیں تو قیام حسینی میں خوشی کے ہنگام۔ زینب پوچھتی ہے، مرزا یہ کون آیا ہے کہ بھائی کی طرف خوشی کے ہنگام دکھتے ہیں؟ بی بی بتاتی مرزا بتاتی زینب یہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب بن مظاہر۔ یہ حبیب بن مظاہر جب امام حسین اور حبیب بن مظاہر بچپن میں کھیلتے تھے تو جہاں امام کے قدم پڑتے تھے حبیب اس خاک کو اپنے اوپر ڈالا۔ آج نصرت حسین کے لیے کربلا آتے۔ ایک بار زینب نے مرزا سے کہا، بی بی جائیے حبیب کو میرا سلام اور ان سے کہیے گا کہ آنے کا شکریہ۔ یہ سننا تھا کہ حبیب تڑپ گئے، خاک پہ بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت نے آج یہ دن کہ شہزادی غلام کو سلام کر رہے، ایک دوست سے جدا ہوتا، کیا شاندار جہاد کرتے ہیں۔ ایک بار حسین کو آواز دیتے ہیں کہ آخری رخصت، آخری سلام کے لیے آئیے۔ دوست کے ہجر میں کس دوست کو چین آیا ہے، کھول دو آنکھوں کو بھائی کہ حسین آیا ہے۔ لیجئے یہ حسین سے رخصت ہو گئے۔ یہ کون اب آ رہا ہے؟ مسیب، یہ جناب حر کے بھائی حضرت حر جو صبح عاشور اپنے بھائی کے ساتھ یزیدی فوج کو چھوڑ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت حر نے اپنی شہادت سے پہلے ان کو امام پہ جان نثار کرنے کے لیے میدان جنگ میں بھیجا۔ کافی دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد شہید ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ اب کون؟ یہ جناب حر کے بیٹے ہیں، حضر بن حر یزید رہائی۔ یہ اپنے والد کے ہمراہ صبح عاشور امام کی خدمت میں آئے اور جناب حر نے اپنے فرزند کو میدان جنگ میں اپنے سے پہلے بھیجا۔ جب فرزند شہید ہوا تو جناب حر فرزند کی لاش پہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرا مظلوم امام ان سے پہلے پہنچا ہوا ہے۔ جناب حر چاہتے ہیں کہ ایک بار فرزند کی لاش کو اٹھائیں تو میرا کریم ابن کریم آقا آگے آتا ہے۔ اے حر تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہیں کوئی جوان باپ اپنے بیٹے کی لاش اٹھاتا ہے؟ میں کہوں گا حسین حر کا اتنا پیار، اپنے لفظوں کا خیال رکھیے گا۔ ابھی یہی کر سرزمین کربلا ہوگی، علی اکبر کا لاشا ہوگا اور آپ اسے اٹھانے کی کوشش کریں گے لیکن اٹھا نہ سکیں گے۔ بس ایک بار اب کون آ رہا ہے؟ حر بن یزید رہائی۔
خود آتا ہے، جنگ کی اجازت لیتا ہے، یزیدی فوج کے سالار ہزاروں سواروں کے ساتھ امام حسین کا راستہ ہی نہیں روکا تھا۔ امام مظلوم کو کربلا لانے کے لیے جناب خود ذمہ دار تھے، لیکن پہلے حملے کے بعد حسین سے جب اجازت لی، جنگ کرنے آئے کہ دشمنوں کو قتل کر کے حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد اپنی جان نثار کر دی۔ بس ایک بار آخری بات حسین کے جواب سلام کرتے ہیں۔ حسین آتے ہیں، مولا یہ آپ لوگ جو رہے، اے غر تو جب دشمن بن کے آیا تھا تو حسین نے تمہیں سیراب کیا، آج جب دوست بن کے آیا ہے تو ایک قطرہ پانی کا نہ دیا۔ شکر کر کہ رسول ثقلین آتے ہیں، لے بہادر تجھے لینے کو حسین آتے ہیں۔ اب کون مقصد حسین سنیے، حسین کے ساتھ ایسے ایسے لوگ تھے مقام جنگ میں بھی جن کا یہ انداز ہوتا تھا، ہاتھ تلوار کے قبضے پہ ہے تو نظر آسمان پہ ہوتی تھی۔ کون؟ ابو ثمامہ ساعدی۔ کیا کہتے ہیں؟ مولا یہ ظہر کا مولے وقت ہے، آپ حبیب ابن مظاہر اور جناب حضور کے ساتھ شہید ہوئے۔ اب کون؟ دو اور وفادار، کون؟ جناب سعید اور ظہر خیر۔ آئے میرا مظلوم امام سعید ابن عبداللہ، آپ کوفے کے مولوی حضرت علی کے شیعوں میں سے تھے، انتہائی بہادر، عابد، زاہد۔ کوفے والوں نے آخری خط جو امام کو بھیجا تھا آپ اس کے قاصد تھے۔ زہیر ابن قین، آپ اشراف عرب میں کوفے کے انتہائی بہادر تھے۔ روز عاشوراء ان دونوں کا جذبہ دیکھے، جب ظہر کی نماز کی اجازت نہ ملی تو دونوں جوان آگے کھڑے ہو گئے اور اپنے سینے کو صفر بنائے ہوئے مولا آپ نماز پڑھیے۔ ایک طرف زہیر، ایک طرف سعید، تینوں کو لے رہے ہیں، آہنی دیواریں بنے ہوئے ہیں۔ جب حسین کی نماز تمام ہو گئی تب دونوں شیر گرے۔ حسین نے نماز تمام کی، دونوں باوفا زمین پر گرے ہوئے تھے۔ حسین آگے بڑھے، ایک جانب پہ سعید کا سر رکھتے ہیں، ایک جانب پہ زہیر کا سر رکھتے ہیں۔ مولا کیا آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ تو ہے اے سعید، میں تم سے راضی، میرا خدا تم سے راضی۔ اب کون حسین سے رخصت کے لیے آ رہا ہے؟ بنت قذرہ بنت کعب انصاری، آپ کے والد رسول اللہ کے صحابی تھے۔ کربلا میں ان کا چھوٹا بھائی علی بن کرزہ یزیدی لشکر میں تھا۔ روز عاشور ظہر کی نماز کے بعد عمر نے جنگ شروع کی اور کچھ دیر چلانے کے بعد امام کے سامنے اس طرح کھڑے ہو گئے کہ جو تیر آتا تھا اسے اپنے اوپر روکتے تھے، جو وار ہوتا تھا خود سپر ہو جاتے تھے۔ آخر میں زخموں سے چور ہو کر زمین پہ گر پڑے اور جام شہادت کو نوش فرمایا۔ حسین کے ایک ایک باب جدا ہو رہا ہے۔ حسین سب کا لاشا لا رہے ہیں، سب کا ماتم کر رہے ہیں۔ اب کون حسین سے آخری رخصت کے لیے آیا؟ نافع بن ہلال جملی، اپنے قبیلے کے سردار، انتہائی بہادر، حافظ قرآن، عالم دین، حضرت علی کے صحابی، حدیثوں کے راوی، جنگ جمل، صفین اور نہران کی لڑائیوں میں بھی شرکت کی۔ کوفے کے راستے میں امام سے آگے ملے اور روز عاشوراء نماز ظہر کے بعد انہوں نے زہر آلود تیروں سے جنگ شروع کی اور 12 آدمیوں کو قتل کیا اور بہت سو کو زخمی کیا، یہاں تک کہ گرفتار ہوئے اور شمر کے ہاتھوں شہید ہوئے اور جام شہادت کو نوش فرمایا۔ حسین ہوئے زمین کے کربلا پر حق کی سب سے بڑی اکثریت اپنے ساتھ لے کے آیا۔ اب حسین کس کو اجازت دے رہے ہیں؟ شوذر ابن عبداللہ،
آپ ہمدان کے ایک شاکر قبیلے کے غلام خادموں میں تھے۔ عابد ابن شبیب شاکری سے وابستہ، انتہائی بہادر، حدیثوں کے راوی کے ہونے کے ساتھ حضرت علی کا صحابی ہونے کا بھی شرف تھا۔ کوفے کے شیعوں میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کا خط لے کر عابد کے ساتھ امام کی خدمت میں مکہ تشریف لے گئے اور پھر امام کے ساتھ ہی کربلا پہنچے۔ روز عاشورہ اپنے آقا سے اجازت لے کر میدان میں آئے اور جا کر جنگ کر کے شہید ہوئے۔ یہ بھی وفادار امام حسین سے رخصت ہوا۔ عابد ابن ابی شبیب شاکری انتہائی بہادر، آپ کا حضرت علی کے اصحاب میں شمار ہوتا تھا۔ جنگ صفین کے موقع پر انہی کے بارے میں مولا نے کہا تھا کہ اگر ان کے جیسے 1000 ہو جائے تو خدا کی عبادت اس طرح ہونے لگے کہ جس طرح عبادت کرنے کہا ہے۔ جناب مسلم کے دوسرے آنے کے بعد عابد نے پوری طرح ان کا ساتھ دیا اور جناب مسلم کو خط لے کر امام حسین کے پاس مکے پہنچے۔ پھر آپ سے جدا نہیں ہوئے۔ روز عاشور امام کی اجازت لے کر میدان میں اور آپ کے مقابلے طلب کیا، مگر کوئی شخص آپ کے مقابلے میں خوف سے نہ نکلا۔ اس کے بعد بجائے ان پر پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ عابد نے درع اتار کر پھینک دی اور تلوار لے کر دشمنوں پہ ٹوٹ پڑے۔ آخری میں فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور شہید کر دیا۔ حسین سے یہ بھی جدا ہو گئے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ حسین اب تک کتنی لاشیں لا چکے، حسین سے کتنے وفادار مقصد ہو چکے۔ حنظلہ کی مسجد شباب میں آپ اسے کشتیان نام پر خوش تخلیق بہادر حافظ قرآن امام سے اجازت لے کر رخصتی سلام کیا اور میدان میں جا کر لڑے، شہید ہوئے اور جام شہادت کا نوش فرمایا۔ اب جناب جون آپ حبشی نسل سے تھے۔ حضرت علی نے انہیں خرید کر ابو ذر غفاری کو ہدیہ کیا اور پوری زندگی ان کے ساتھ رہتے رہے اور ان کی شہادت کے بعد مدینے واپس آئے اور آقا حسن اور امام حسین کے ساتھ روز عاشور کربلا کے میدان میں جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین نے اجازت دینے میں تکلف کر کر ایک بار آقا کے پاس آتے ہیں کہ آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرا حسد نسب کم ہے؟ آقا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے؟ آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرا حسد نسب کم ہے؟ اور مولا اس فکر میں تھے کہ کیسے جون کا یہ احساس کم کر جب جون جنگ کے لیے جاتے ہیں اور شاندار جہاد کرتے ہیں اور گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے اور جب آواز دیتے ہیں تو میرا قریب اتنے قریب آگے آتا ہے، جون کی پیشانی پہ اپنا لب مبارک رکھتا ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے حسین دعا کرتے ہیں بار الہ، جس کے حسب نسب کو بلند کر دے، اس کے جسم کو معطر کر دے، اس کے رنگ کو سیاہ ہے اسے تبدیل کر دے۔ حسین کی ساری دعا پوری ہوتی ہے۔ بنی اسد جب شہدائے کربلا کو دفن کرنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لاش سے دور نکل رہا تھا جس سے پورا گن کے شہیدہ معطر تھا۔ پوچھا چوتھے امام سے، آقا یہ کس کی لاش ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ جون کی لاش ہے، یہ جون کی لاش ہے، اس کے لیے آقا حسین میں دعا۔ یہ کربلا ہے کہ جہاں غلاموں کو شاہوں کا مرتبہ دیا جاتا۔ اب ایک اور غلام اسلم غلام ترکی جس کو امام نے زین العابدین کو ہبہ کر دیا تھا اور یہ آتا ہے جنگ کی اجازت کے لیے، تو حسین کہتے ہیں جاؤ پہلے اپنے آقا سے اجازت لے لیں۔
زین العابدین کے پاس آتا ہے، مولا جنگ کی اجازت دے دی۔ امام نے اجازت تو دی مگر یہ کہا یہ جہاد تمہارا میری طرف سے ہے۔ اللہ اکبر، ایک غلام امام کی نعابت کرنے جا رہا ہے۔ آقا حسین یہ کربلا میں آپ کے غلام تھے، آقا ہم غلاموں کا بھی سلام قبول کریں۔ ہم کو یقین ہے کہ اس مجمع میں فاطمہ زہرا بھی ہوگی۔ آقا اس بات کا بھی احساس ہے کہ جنت سے علی کی شہزادی آئی ہوئی۔ آقا کلیم جوس کے نوجوانوں نے کتنا انتظام کیا۔ اے سکینہ تمہیں پانی نہ ملا، لیکن دیکھیے یہ کربلا نہیں ہے، یہ کربلا نہیں ہے۔ کلیم جوس کے ممبروں نے یہاں سبیل شربت کا بھی انتظام کیا ہے۔ اے بی بی آپ ان نوجوانوں کا نذرانہ قبول کروائیے۔ اللہ اکبر۔ انس بن حارث اسدی رسول خدا کے صحابی، عالم دین، حدیثوں کے راوی، پیغمبر خدا کا زمانہ دیکھے ہوئے اور حضور کی زبان سے سنا تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ ایک بار امام حسین سے جنگ کی اجازت لیتے اور اپنے امامے سے کمر کو باندھتے۔ حسین ان کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے اور رو رو کے فرماتے جا رہے تھے، اے بوڑھے مجاہد، خدا تیرے اس عمل کی خاطر کرے۔ بالآخر وہ جنگ کر کے درجہ شہادت کے فائز ہوئے۔ حسین سے یہ بھی وفادار جدا ہوا۔ آپ کو احساس ہوا حسین کتنی لاشیں لا چکے، کتنوں کا ماتم کر چکے۔ حجاج ابن معروف جعفی آپ کوفے کے معزز شیعہ اصحاب علی میں تھے، امام حسین سے مکے میں قیام کے دوران جا کر ہمراہ رکاب ہوئے۔ عاشورہ بہت سے دشمنوں کو قتل کیا، بالآخر جام شہادت سے نوش فرمایا۔ زید بن عریب حمدانی آپ کے والد رسول خدا کے صحابی اور یہ خود بڑے عابد، زاہد، شخص تضاد، تہجد گزار اور اپنے زمانے کے بہادروں میں تھے۔ روز عاشور جنگ کرنے کے بعد درجہ شہادت کے فائز ہوئے۔ حسین سے یہ بھی جدا ہو گئے۔ اب حسین سے کون اجازت لینے آ رہا ہے؟ عزادارو، اب تک حسین کتنی میتوں کو لا چکے، کتنے لاشوں کو رو چکے۔ عمرو بن جندب حضرمی، حضرت علی کے صحابی، حضرت کے ساتھ جمل اور صفین کی جنگوں میں شریک، مسلم کی شہادت کے بعد مخفی طور پر امام کی خدمت میں پہنچے اور روز عاشور درجہ شہادت کے فائز ہوئے۔ لیجئے یہ مہمان بھی حسین سے رخصت ہو رہا ہے۔ اب کون رخصت آخر کے لیے آ رہا ہے؟ سعد بن حارث حضرت علی کے غلام تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد امام حسن اور پھر امام حسین کی خدمت میں رہے۔ مدینے سے آپ کے ساتھ کربلا آئے اور روز عاشور اپنی جان آپ کے نثار کر دی۔ حسین سے یہ بھی رخصت ہوا، حسین نے اس کا بھی ماتم پڑھا۔ اب آپ دیکھیے حسین کا کام میت ادا اور زینب کا کام فرش ادا۔ حسین اب تک کتنی لاشوں کو لا چکے۔ یزید بن مقبل حضرت علی کے اصحاب میں تھے، جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ حضرت علی نے سرزمین اعراض میں جو لشکر بھیجا تھا، اس لیے یہ میمنہ کی فوج کے سردار تھے۔ ان کا شمار تابعین میں ہوتا تھا۔ روز عاشور امام کی نصرت میں جنگ کی اور جام شہادت میں نوش فرمایا۔ ان کا کارنامہ سنیے۔ اصحاب حسین میں سب سے آخر میں قتل ہوئے سوید بن عمرو خصرئی۔ آپ ضعیف علوم، عابد، زاہد اور بڑے نماز گزار تھے۔ اصحاب حسین میں سب سے آخر میں وہی ایک باقی رہ گئے۔ چنانچہ میدان میں آ کر جنگ کی اور زخمی ہو کر گرے،
لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شہید ہو گئے، مگر حقیقت میں زندہ تھے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ہوش آیا، امام کے قتل کی آواز کان میں گئی تو بےتاب ہو کر کھڑے ہوئے اور چھرے سے جنگ کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ بس برباد ہے اب بڑی سخت منزل ہے۔ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، ماں اور بہنوں کا مجمع ہے، ضعیفوں کا بھی مجمع ہے۔ ایک باپ کو جوان بیٹے سے کتنا سہارا ہے، اب حسین سے کون اجازت دے؟ اے ادا رخصت اکبر ہے کدھر سے، فرزند بچھڑتا ہے شہید ابن بشر سے، سر دینے کو ہم شکل نبی جاتے ہیں گھر سے، ماں روتی ہے ہر بار گلے مل کے پسر سے، سچ ہے کوئی شے بیٹے سے بہتر نہیں ہوتی، لٹتی ہے وہ دولت جو میسر نہیں ہوتی۔ امام کی خدمت میں آیا، بس امام نے رخصت کیا، مگر دونوں ہاتھ بلند کر کر عبارے رہا تو گواہ رہتا ہے، میں تیری راہ میں اپنے اس فرزند کو بھیج رہا جو تیرے حبیب سے مشابہ ہے۔ امام حسین نے علی اکبر کو اجازت دی، گھوڑے پہ بیٹھایا، مگر پیچھے پیچھے امام حسین۔ علی اکبر کہتے بابا یہ پیچھے آنے کا سبب بیٹا ایسا لگتا ہے کہ کلیجے میں آ لیجئے۔ علی اکبر جنگ کرنے کے لیے میدان میں، مجھے شہادت نہیں پڑھنی ہے، بس حسین دیکھتے ہیں کہ علی اکبر جنگ کرتے جا رہے ہیں، ایک طرف روح علی مرحبا کہہ رہی ہے، ایک طرف روح ہے حسن کا شاندار جہاد کرتے ہیں، 32 نامی پہلوانوں کو قتل کر دیا، واضح جہنم کیا۔ آئے مظلوم علی اکبر کسی ظالم کے پیچھے سے بھاگ گیا، علی اکبر کی پشت پہ نیزہ مارا، گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، بس علی اکبر نے یہاں پہ انداز بدلا۔ اب تک جو شہید ہوتا تھا وہ حسین کو آواز دیتا تھا، اے آقا آئیے میری مدد کو، اے حسین آئیے میری مدد کو۔ علی اکبر کہتے یا بدا علیکم منی سلام، آقا آنے کی رحمت نہ فرمائیے گا، آقا آنے کی رحمت نہ فرمائیے، میرا آخری سلام۔ میں یہ سننا تھا، یہ آواز سنی کہ حسین علی اکبر کی طرف آگے بڑھے، ٹوٹی ہوئی کمر کو پکڑے ہوئے بس یہی آواز دیتے جاتے ہیں، آواز تو دو تشنہ دہانی کا واسطہ، سورج دکھا دو اپنی جوانی کا واسطہ۔ وہ حسین اکبر کے ترانے پہنچے، بابا برچھی کی علی ٹوٹ گئی، سینے میں بہت درد ہے۔ وہ حسین بیٹھے پہلو میں علی اکبر کا سر لیا، روئے زمین پر۔ یہ پہلا منظر ہے جو حسین کائنات میں پیش کر رہے ہیں، ایک بوڑھا باپ جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی۔ میرا دل کہتا ہے کہ حسین کا ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ ہوگا، مگر نظر نجف کی طرف ہوگی۔ یا علی مشکل کشا آئیے، یہ مشکل کا وقت ہے، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کب تک کھینچنا ہے۔
حسین نے علی کہہ کے بچے کی علی کھینچی، اکبر کا کلیجہ اٹھا، حسین کے ہاتھوں میں علی اکبر نے دم توڑا، مقتل میں علی اللہ کی فوجی جو بجائی، 18 برس والد کی میت نظر آئی، سربیر کے چلائی کہ اے ہے میرے بھائی، شبیر نے بیٹے کو یہ آواز سنائی، اٹھو علی اکبر کے قیامت کی گھڑی ہے، مقتل میں پھپھی کھولے ہوئے بال کھڑی ہے، حسین جوان کی لاش خیمے میں لایا، زینب نے اپنی رضا بچھا دی، زینب کی رضا سفید تھی، مگر جب علی اکبر کا لاشا آیا، خون علی اکبر سے وہ رضا سرخ ہو گئی، بس ایک بار حسین کہتے ام لیلہ کہا، فضا جاتی بی بی، آقا حسین آپ کو آواز دے رہے ہیں، لیلہ پوچھتی فضا کیا میرا علی اکبر آ گیا؟ بی بی علی اکبر تو نہیں آئے مگر علی اکبر کا لاشا آیا، جوان بیٹا باپ سے رخصت ہوا، اب اس کے بعد کون؟ جناب مسلم کے صاحبزادے، اب کون؟ عبداللہ بن مسلم اور محمد بن مسلم۔ آپ بہت کم سے جنگ کر گئے ہیں، ایک بار پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کسی ظالم نے تیر چلایا تو پیشانی میں ہاتھ بے بس ہو گیا، اب جنگ کرتے تو کیسے کرتے؟ ہاتھ ہلانا بھی ممکن نہیں تھا، شہید ہوتے ہیں، اور محمد بن مسلم نے آپ اسی جنگ کے مقبولہ میں ختم نہیں کیے۔ اب آپ یہاں سے اس ماں کا کلیجہ دیکھیے کہ جس کی 4 اولاد، 2 باپ کے ساتھ کوفے آئی اور 2 امام حسین کے ساتھ کربلا۔ جب یہ قافلہ 12 محرم کو کوفے پہنچتا ہے تو اس وقت تک جناب مسلم کی لاش دارالعمارہ پہ لٹکی ہے۔ ایک بار سید سجاد نے نظر ڈالی، پہچان لیا کہ یہ نبی کے گھرانے کا ہے۔ ایک بار فوجِ مسلم آتی تھی، قدموں پہ گرتی تھی، ایک عجیب داستان بیان کرتی تھی، آزاداروں اس کے بعد ایک سوال کرتی ہے، شاید آپ تاب نہ لائیے، 2 بچے تو جناب مسلم کے کربلا میں شہید ہوئے اور 2 بچے کوفے میں شہید ہوئے۔ ماں سوال کرتی ہے کہ صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے؟ وہ دونوں میرے مضطرب الحال کیا ہوئے؟ وہ خستتاً وہ صاحب اقبال کیا ہوئے؟ محنت ہوئی تھی جن پہ مہو سال کیا ہوئے؟ کہ چاروں کو تم لیے ہو ہمارا کوئی نہیں، اب ماں کی زندگی کا سہارا کوئی نہیں۔ اس کے بعد جعفر بن عقیل میدان میں آئے اور 15 سواروں کو قتل کیا، آپ کو بشر بن قوت ہمدانی نے تیر مار کر شہید کیا۔ امام سے یہ بھی رخصت ہو گئے، امام ان کی میت بھی خیمے میں آتے، رو لیجیے، اس سے اچھا موقع رونے کا نہیں۔ بی بی زینب وہ کربلا تھی کہ جہاں آپ کو بھائی کا ماتم نہ کرنے دیا، بی بی زینب وہ کوفہ تھا کہ جہاں آپ کو اپنے بھائی کے رونے نہیں دیا۔ بی بی آئیے، یہ کربلا نہیں ہے، یہ سرزمین گلزار باغ، باندی بی بی کا امام باڑہ ہے۔ یہاں کے مومنوں نے 72 تابوت کا انتظام کیا ہے۔ اے سکینہ
तुम अपने चचा पे न रो सकी, देखो यहाँ अब्बास का आलम भी है। ए रुबाब, तुम अली असगर को झूला न झूला सकी, देखो अली असगर के झूले की ज़ियारत भी है। आज़ादारो, खुदा उन्हें सलामत रखे जो बहादुर ताबूत को कांधा देते हैं। खुदा उनके वालिदैन को दुनिया की बलाओं से महफूज रखे। अब्दुल रहमान बिन नबी मैदान में आए, रजत पढ़ा और 17 नामी पहलवानों को कत्ल किया। उसके बाद उस्मान बिन खालिद ने आपको शहीद किया। आप भी इमाम से जुदा हो गए। मोहम्मद बिन अबी सईद बिन अकील, आप मैदान कारदार में पहुंचे, जोरदार जंग की। आखिर में आपको बदीर बिन जहमी ने तीर मार के शहीद किया। सारे अकील के बेटे करबला में कुर्बान हो गए। यकून अबी तालिब का असर था कि जिसका जौहर करबला में निकला। अब कहो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और बिल्ला। अब आप समझे ये ज़ैनब की गोद के पाले, ज़ैनब के नौनिहाल शबे आशूर ज़ैनब अपने बच्चों को यही समझा रही कि देखो बेटा, कल सुबह आशूर होगी, मामू पे सबसे पहले अपनी जान कुर्बान करना। और जब सुबह आशूरा हो गई तो दोनों भाई मचले, ए अम्मा जान, हमें भी मामू से अलग दिलाइए, हम भी तो अली की नवासे हैं, जाफर के पोते हैं। वह जनाब ज़ैनब हुसैन के पास आती है, आका इनको भी जंग की इजाज़त देते हैं, ये भी जंग करने के लिए मचले हुए हैं। वह हुसैन ने दोनों भांजों को जंग की इजाज़त दी, अपने आप से घोड़े पे बैठाया, शानदार जिहाद किया। फौजों में इस्तिराब मचा हुआ है। फौजों ने तय किया कि अगर इनको शहीद करना है तो दोनों भाइयों को जुदा करना पड़ेगा। एक भाई को दूसरे भाई से जुदा किया गया और एक भाई जब दूसरे भाई से जुदा हुआ तो ज़ैनब के चांद शान के बादल में आ गए। हुसैन कहते हैं गज़ब हो गया अब्बास, और मोहम्मद घोड़े के पुष्प दिख नहीं रहे। ये सुनना था कि जनाब अब्बास और इमाम हुसैन साथ साथ मैदान करबला में आते हैं, और देखा कि दोनों भाइयों की लाश सरसबील करबला में पड़ी हुई है। लाश को खैमे में ले आते हैं कि मैयते भांजों की खैमे में लाते हैं हुसैन। कासिम अकबर अब्बास हमसे बेचैन, नंगे सर चाक करे मामे मामे कौनैन, बीबिया खाक पे बैठी हुई करती है ये बहन, और वो सैयद अबरार लिए आते हैं, लाश छोटे की अलमदार लिए आते हैं। अल्लाह अकबर। और मोहम्मद का लाशा आया, बस ज़ैनब आई। बीवियों ने सोचा कि ज़ैनब अपने बच्चों की भलाई लेंगे, मगर ज़ैनब आई, दोनों लाशों के दरमियान जगह बनाई। सरजमीन ने करबला पे अपनी पेशानी रख दी, सजदा शुक्र में, ए मेरे पालने वाले, इस कनीज का आज्ञा कबूल कर आज़ादारों लीजिए। अब कौन जाने हसन तशना दहन खासिम गुल बदन। जब देखा कि चचा जंग की इजाजत नहीं दे रहे तो आंसुओं के कतरे आंखों से जा रहे। आज दुनिया हम पे सवाल करती है कि ये गम हुसैन के गिरिया क्यों, ये गम हुसैन पे रोना क्यों। 1400 साल हो गए, ये गम हुसैन में आंसू क्यों बहाते। आंसू तो वो लोग बहाते हैं कि जो डर जाते हैं, आंसू तो वो बहाते हैं जो खौफज़दा हो जाते हैं। मैं कहूँगा बेशक आंसू वही बहाता है जो डर जाता है, मगर मार्के में रह के आंसू बहाना
ڈر کی نشانی ہو سکتا ہے۔ قاتل اس وقت تک روئے جب تک جنگ کی اجازت نہ ملے، مگر جب قاتل کو جنگ کی اجازت مل گئی تو ایک قطرہ آنسو کا آنکھوں سے نہ گیا، اور وہی سید سجاد تمام عمر روتے رہے کہ جنگ کی اجازت نہ ملے۔ بس ایک بار قاسم کی آنکھوں سے آنسو جا جائے، قیام میں آتے ماں پوچھتی ہے، فرما کہتے قاسم تم ابھی تک گئے نہیں؟ ماں چچا جان جنگ کی اجازت دیتے ہیں۔ فرما کہتی قاسم جا تو رہے ہو مگر اب لوٹ کے آنا نہیں، بس ایک بار آنسوؤں کے قطرے باقی نہ رہیں گے۔ کربلا میں میری طرف سے جہاد کرنا، میری طرف سے حسین پہ اپنی جان قربان کرنا۔ قاسم نے وہ وصیت لی، آقا حسین کی خدمت میں پیش کی۔ بھائی نے بھائی کی تحریر کو چوما اور چچا بھتیجے اتنا روئے کہ غش کھا کے ہوئے۔ بس قاسم کو گھوڑے پہ بیٹھایا، ایک بار امام حسین نے گریبان کو چاک دیا۔ مولا یہ گریبان کیوں چاک کر؟ قاسم یہ عرب کا دستور ہے، جب کوئی یتیم جنگ کے لیے جاتا ہے تو اس کا گریبان چاک کر دیتے۔ تم تو یتیم بھی ہو، حسین بھی ہو، شاید تمہاری بے بسی پہ کسی کو ترس آ جائے، شاید تمہاری کمتری پہ کسی کو ترس آ جائے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ قاسم جب جنگ کی میدان میں آتے تو فوجوں میں کوہرام برپا، کوئی کہہ رہا ہے کہ چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ گلاب کا پھول نظر آ رہا۔ اب انصاف سے بتائیے کہ جو بچہ دشمنوں کی نظر میں اتنا حسین ہو، اس کی اہمیت اس کی ماں کی نظر میں کیا ہو؟ قاسم جہاد کے لیے آتے ہیں، 17 نامی پہلوانوں کو واصل جہنم کیا، شاندار جہاد کیا۔ ایک طرف روح حسن مرحبا کہہ رہی ہے، ایک طرف روح علی مرحبا کہہ رہی ہے۔ قاسم جہاد کرتے جاتے ہیں، جہاد کرتے جاتے ہیں کہ 3 دن کے تشکلب قاسم جب دیکھا کہ فوجوں نے 3 سے ایسے لڑائی نہیں کی جا سکتی تو سب فوجوں نے مل کے حملہ کر دیا۔ بس قاسم گھوڑے پہ سفر نہ سکے، زمین پہ تشریف لائے، چچا کو آواز دی۔ اب جب بھتیجے کی آواز حسین نے سنی تو اس انداز سے بڑھے کہ جیسے شیر اپنے شکار کی طرف ہوتا ہے۔ حسین کے ساتھ جناب عباس بھی ہیں۔ اب آتے ہیں قاسم کے پاس تو کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئی، ایک جناب قاسم کی اور ایک امام حسین۔ امام حسین کی لاش امام حسین کی شہادت کے بعد پامال ہوئی، مگر آئے قاسم کی لاش زندگی میں گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال ہو گئی۔ بس ایک بار جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے امام حسین نے اپنی عبا کے دامن میں رکھے، بخیمے میں لے کے آنا چاہتے ہیں کہ سن کر صدا بھتیجے کی دوڑے شہ ہدا، تھے پیچھے پیچھے اکبر و عباس با وفا، پہنچے جو قتل گاہ میں دیکھا یہ ماجرا، دنیا سے پوچھ کر گیا شبر کا دلبا، یکسر لہو سے لال تنے پاش پاش ہے اور ٹانپوں سے پائمال، بھتیجے کی لاش ہے۔ حسین نے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور خیمے میں لے کے آئے۔ ایک بار ان میں فرما کے بڑھی، اے میرے آقا، اے میرے امام، کیا میرے قاسم سے کوئی خطا ہوا ہے؟ یوں میں فرمایا کو پوچھا، کہا آقا جو شہید ہوا آپ اس کی لاش کو خیمے میں لائے مگر میرے قاسم کی لاش خیمے میں نہ لائے۔ یہ سننا تھا کہ حسین نے آقا کا دامن پھیلایا، ماں کی
भतीजा भी रुखसत हुआ। हुसैन इनका भी मातम कर चुके। अब कौन? अबू बकर बिन हसन। आप इमाम हसन के फर्जंद थे। आपकी माँ नौ में इसहाक बिनते तलहा। आपको अब्दुल्लाह बिन उक़बा ने कत्ल किया। हुसैन इन पर भी लो लिए। हुसैन का काम बस लाशों को खैमे में लाना और ज़ैनब का काम फर्श अज़ा बिछाना। बस हुसैन ने अंदाज बदला। अली के बेटे आने वाले हैं, मोहम्मद बिन अली। आप मोहम्मद हनफिया के छोटे भाई, आपकी माँ आसमा। आपने बहुत दुश्मनों को कत्ल किया। उसके बाद बनी अमान बिन जारिद के कबीले के एक शख्स ने तीर मारकर आपको शहीद कर दिया। ये खून अबू तालिब का असर है जो करबला में अपने जौहर को दिखा रहा है। ये अली के बेटे हैं, उम्मुल बनीन के गोद के पाले हैं। सलाम करिए उस माँ पर जो है तो मदीने में, मगर बेटे करबला के मैदान में अपना जौहर दिखा रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अली हजरत अब्बास के सबसे बड़े भाई, सबसे पहले मैदान में गए। सख्त जंग की। हानि बिन सबीर ने तलवार से कत्ल किया। अब्बास हर भाई का गम सह रहे हैं। उम्मुल बनीन की तरबियत ऐसी थी कि हमेशा अपने बेटों से यही कहा कि बेटा हम लोग गुलाम हैं, आका हुसैन हमारे आका हैं। अब उस्मान बिन अली, आप अबुल फजल अब्बास के दूसरे भाई अमीरुल मोमिनीन ने अपने दोस्त उस्मान बिन मजमून के नाम पे इनका नाम रखा। अब्दुल्ला के बाद जनाब अब्बास ने आपको जिहाद के लिए भेजा। आपको कोली बिन यजीद ने तीर मार के शहीद किया। जनाब अब्बास के सबसे छोटे भाई, क्या दिल है अब्बास का, अपने भाइयों का लाशा ला रहे हैं। जाफर बिन अली, ये जनाब अब्बास के सबसे छोटे भाई जाफर बिन अली मैदान में आते हैं। आपने जिहाद किया और उसके बाद हानि बिन सबीर के हाथों शहीद हुए। अब्बास सब भाइयों को बेच चुके हैं। बस अरबाब अब वो मुकाम आ रहा है कि आप अपने आप को संभाल के रखें। सबीर का इंतजाम बस एक बार आका आते हैं, जनाब सकीना से मशक लेते हैं। मेरा दिल कहता है कि सकीना ने इस उम्मीद से अब्बास को मशक किया कि अब तो पानी जरूर आ जाएगा। चचा अब्बास मशक मांग रहे हैं। बस चचा अब्बास ने मशक ली। अली का शेर अलम लेके निकला। अलम को खोला, फरेरे पे लिखा हुआ था नस्रुन मिनल्लाह व वक्तन करीब। ज़ैनब के लबों पे तबस्सुम। हुसैन आगे बढ़े, बहन इसमें लिख दो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अलम तो आएगा मगर अलमदार ना आएगा। अली का शेर फुरात के जानी चला। ए अब्बास, ए सरकाए सकीना, ए अलू की आरज़ू, ए बीवियों का सहारा, ए पर्दे के महाफिज बाबुल मुराद, ये अलम उठाने वाले आरज़ू को पूरा कर दो। इनकी ज़ियारत करने वालों को बलाओं से दूर रखो। बस बर्बाद था चंद जुमले। अली का शेर फुरात पे पहुंचा। मशक भरी खैमे की तरफ बढ़ा। इधर दरे खैमे पे सकीना बच्चों को तसल्ली दे रही है कि मेरा अब्बास आएगा। बस एक बार अब्बास का एक शाना कलम हुआ, नजरों से अलग ओझल हुआ। सकीना तड़पी, ए मेरे पालने वाले, मेरे अम्मू की खैर। अब्बास का दूसरा शाना की कलम हुआ। अब जो अलग ओझल हुआ तो फिर नजर ना
नाचदा मत सकीना चिदा ये अब्बास के आया खुदा उन हाथों को किसी का मोहताज न बनाए कि जो आलम उठाए हुए हैं। हुसैन कमर पकड़े दरिया की तरफ चले। हुसैन अब्बास के सराहने पहुंचे। अब्बास का सर अपने दालू पे रखा, आंखों में तीर, भाई की ज़ियारत नहीं कर सकते। एक बार अब्बास कहते आहा अब तो बादल भी नहीं जो आपकी ताज़ीम के लिए उठे। आंखों में तीर है, लहू बह रहा है। एक बार हुसैन ने अब्बास की आंख से तीर निकाला, लहू को पोंछा। पुराने वफा ने पुराने इमामत की ज़ियारत की। हुसैन की ज़ियारत करने के बाद एक बार कहते आका आप मेरी लाश में नहीं हले हैं। आका मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस सकीना को क्या मुँह दिखाऊंगा कि जिससे मश्क लेकर आते हैं। बस हुसैन वो आखिरी रुखसत को पेश कर रहे हैं कि जाफर से हुई है तेरे कर्रार की रुखसत, शब्बीर से है अर्श वफादार की रुखसत, भाई से हुई भाई के गमखार की रुखसत, अब्बास से अलमदार से जर्रार की रुखसत। ज़ैनब ये जुदाई की अदा देख रही है, बाबू तो कभी अपनी रज़ा देख रही है। बस एक बार हुसैन कहने में आते सकीना आगे बढ़ी। ए मेरे बाबा मेरा मम्मू कहाँ, ए मेरे बाबा मेरा अब्बास कहाँ। हुसैन समझाते हैं अब्बास तुम्हारी मश्क सीने से लगाए, कौसर के किनारे हाथ लगा लो। अब बहुत सख्त मंजिल आती है, बस सन्नाटा है, खैमे उजड़ गए। हुसैन ने हर मिन नासिरिन यसरना की आवाज़ कि अली असगर ने अपने आप को झूले से दिया। हुसैन ने आवाज़ बुलंद करी। इधर खैमे में ज़ैनब ने हुसैन को बुलाया कि आका ये बच्चा मचल रहा है। वो हुसैन अली अकबर को आगोश में लेके आया। इस मजमे में माए भी होंगी। अब भी महसूस होता है कि फिजा में कोई माँ अपने लाल को झूला
जल्ला जलाल। आए हुसैन की मजलूमी, हुसैन कहते में आए, अली अकबर को आगोश में लिया, मैदान में लाए, करबला का ये तपता सहरा, ये मैदान, ये धूप, ये तशगी, ये कंपनी, ये नाजुक बदनी, हुसैन की संदास से करबला की तरफ जाते हैं कि बच्चे को लिए घर से जो निकले शहवाला, थी धूप में तेजी की हरण होता था काला, निकला न था घर से कभी वो हंसी वाला, ताबाने बाजे ऐसा रंग पे डाला, हर गांव पे दामन की हवा देते थे शब्बीर, रोता था तो छाती से लगा लेते थे शब्बीर। अली अकबर मैदान जंग में लेके आए, हाथों को बुलंद किया, फौज से सवाल करते हैं, जवाब में हुर्मुलाकती, हुसैन के हाथों में बच्चा शहीद हुआ। अब हुसैन चाहते हैं कि खैमे में बच्चे की लाश लेके जाएं, मगर कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं, कहते जाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कहूँगा हुसैन अभी अब्बास का आलम लाए, मगर ये जुमले न थे। ए हुसैन आसिफ की लाश लाए, मगर ये कैफियत न थी। ए हुसैन अकबर का लाशा लाए, मगर ये जुमले न थे। ये 6 महीने के अली असगर की मैयत में कितना वजन है कि आप कहने में तशरीफ नहीं ले जा रहे हैं। बस एक बार हुसैन कहने में आते हैं, रुबाब आगे बढ़ती है। मैं कहूँगा रुबाब अली असगर के सिलसिले में हुसैन से कोई जवाब न करिएगा, बस चेहरे हुसैन पे नजर डालिएगा। बस एक बार रुबाब कहती है मेरे सरदार, ए मेरे आका मेरा शशका कहा, हुसैन ने आमा के दामन को हटाया, फरमाया कि तुम्हारे लाल मैला के रंग में पछताया, तरस किसी को न बच्चे के हाल पर आया, लहर तो मिल गई लेकिन कफन नहीं पाया, उसी लहू भरे कुर्ते में उसको दफनाया, कि वफूर गम से नहीं ताबे सब्र है बानो। अरे वो सामने अली असगर की कब्र। लीजिए हुसैन से ये बच्चा भी शहीद होता। इसके बाद हुसैन से एक और भतीजा शहीद, अब्दुल्लाह इब्न हसन। ये दरे खैमा पे बैठा हुआ था और जब देखता है कि चचा को दुश्मन शहीद करने जा रहा है तो दौड़ता हुआ अपने दोनों हाथों से वार को रोकता है, दोनों बाजू कलम होते हैं, हुसैन के सीने से ये भतीजा भी कत्ल होता है। हाय रे हुसैन की मजलूमी, हाय रे हुसैन। बस अजीबो अब अजीब मंजर है, कोई भी हुसैन का मददगार बाकी नहीं, कोई भी हुसैन का नासिर बाकी नहीं। बस एक बार हुसैन खैमे में आते हैं और चाहते हैं जंग की इजाजत लें, मगर कैसे इजाजत लें, किससे इजाजत लें। बस एक बार खैमे में आते हैं, बीवियों ने हुसैन का घेरा। मेरा दिल कहता है कि जब हुसैन की नजर लैला पे पड़ी होगी तो अली अकबर याद आ जाएगा, जब हुसैन की नजर फरवा पे पड़ी होगी तो कासिम याद आ रहे होंगे, जब हुसैन की नजर रबाब पे पड़ी होगी तो अली असगर याद आ रहे होंगे। बस एक बार उस खैमे में आते हैं जहाँ सजदे सज्जाद, ए बेटा आके खोलो, बाप आखिरी रुखसत को है। बेटे ने बाप को पहचाना नहीं,
حسین کے چہرے پہ اتنے زخم اور خون لگا ہوا تھا کہ سید سجاد امام حسین کو پہچان نہ سکے۔ بس ایک بار امام حسین نے کہا بیٹا خدا حافظ، یہ گھر تمہارے حوالے کر کے اور وصیتیں کرنا شروع کی۔ آزاداروں، اپنی اہلیت کو پہچانو۔ حسین نے کربلا کے اس میدان میں تمہیں وہاں یاد کیا کہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ حسین نے وہاں یاد کیا کہ جہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ ایک بار سید سجاد سے وصیتیں کرتے جاتے اور کہتے کہ بیٹا جب قید سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام، اور ان سے کہنا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو حسین اور حسین کے بچوں کی پیاس یاد کریں۔ اے آقا، آپ نے ہمیں وہاں یاد کیا، ہم غلاموں کا سلام قبول فرمائیے۔ بس اسباب اعلیٰ حسین جنگ کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ وہ کس طرح چلتے ہیں کہ اس طرح برآمد ہوئے شیخ خیمے کے در سے جس طرح نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے۔ بہن نے بھائی کو رخصت کیا، گھوڑے پہ بیٹھایا، سوار کیا، میدان میں پہنچے، خطبہ دیا، شاندار جہاد کی، فوجوں میں کمی ہونے لگی، آواز آنے لگی، علی اکبر کا واسطہ، قاسم کا واسطہ، عباس کا واسطہ۔ حسین نے تلوار پھونکا کہ لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس گئے حسین، بس زخموں پہ زخم کھا چکے بس گئے حسین، بس تیروں پہ تیر آ چکے بس گئے حسین، بس ہم تم کو آزما چکے بس گئے حسین، بس اب سر جھکا دو خنجر میدان کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ تیروں کی بارشیں ہوئی، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، جس کے بعد پتھر تھا وہ پتھر مار رہا ہے۔ فاطمہ جلدی آئیے، پشت دلدل سے حسین زمین پہ آنے والے ہیں۔ بس ایک بار کریم ابن کریم آقا زمین پہ تشریف لاتا ہے۔ آزاداروں، یہ سننا کہ حسین چاہتا ہے کہ آخری سجدہ کرے، مگر انصاف سے بتائیے کہ حسین کے جسم میں اتنے تیر لگے ہیں کہ حسین کا جسم نہ تو زمین پہ تھا نہ آسمان میں تھا۔ حسین سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن سرزمین کربلا میں حسین کی جبین مستی۔ ایک بار حسین نے کربلا کی خاک کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور آخری سجدہ کرتے ہیں، اور نمازی کا سر سجدے میں کھڑا ہوتا ہے۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا مصیبت آ، اس وقت کون حق پہ رفاقت کرے اللہ؟ اے ہے یہ سیدہ، یہ آنند کا موقع دا کہ 1900 کلیجہ چاک پر زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا
घबराएगी नैना। भैया तुम्हें घर जा के कहाँ पाएगी नैना। घबराएगी नैना। फट जाएगा बस देख के ही घर को कलेजा। याद आओगे भैया। दिल ढूंढेगा तुमको तो कहाँ पाएगी नैना। घबराएगी नैना। कह दीजिए अकबर से भी जाती है सामान सफर का करो घर जाएगी नैना। घबराएगी नैना। घर जाके किसे दे